اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوائد الصمدیہ، درس نمبر 47، بحث صفت مشبہہ۔ صفت مشبہہ کے معمول کی صورتیں بنتی ہے اعراب اور تثنیہ، جمع، الف لام ہونے نہ ہونے، یہ سب ملا کر 18 صورتیں بنتی ہے۔ اب ان 18 میں سے غلط صورتیں کون سی ہیں، قبیح صورتیں کون سی ہے، اختلافی صورتیں کون سی ہے، حسن کون سی ہے، احسن کون سی ہے، یہ بتانا ہے۔ اب ان 18 میں سے فالممتنع، غلط صورتیں، ان 18 میں سے غلط صورتیں یہ ہے۔ قاعدہ یاد کر، صفت پر الف لام ہو، صفت مشبہہ پر الف لام ہو، معمول پر الف لام نہ ہو، معمول کو جر دینا، یہ غلط ہے۔ قاعدہ یہ ہے، کیا ہوا؟ ٹھیک، معمول پر نہ ہو اور ہم معمول کو جر دیں، اضافہ کر کے جر دیں، یہ ممتنع ہے۔ فالممتنع الحسن وجهه والحسن وجه۔ اب دیکھو، اول میں الحسن صفت پر الفلام ہے، وجہ پر الفلام نہیں ہے، آپ نے وجہ کو جر دیا ہے، غلط ہے۔ دوسری میں الحسن پر الفلام ہے، وجہ پر کوئی الفلام نہیں ہے، آپ نے جر دیا، تو یہ بھی غلط ہے۔ بس دو صورتیں غلط ہیں، 18 میں سے دو صورت ممتنع ہے اور غلط، ختم۔ باقی کتنا بچا؟ 16۔ واختلف فی حسن، نو غلط ہے، فی حسن وجہہ۔ قاعدہ بتاؤ، قاعدہ یہ ہے، صفت پر الف لام نہیں ہے، معمول مضاف ہے ضمیر کی طرف، اور آپ صفت کو اضافہ کرتے ہیں معمول کی طرف، معمول کو جر دیتے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں یہ بھی ممتنع ہے۔ بس اختلافی کی صورت کی تعریف کیا ہو گئی؟ صفت پر لام نہیں ہے، معمول مضاف ہے ضمیر کی طرف، اور آپ جر دے کے پڑھتے ہیں، صفت کو اضافہ کرتے ہیں، معمول کو جر دیتے ہیں۔ آیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں جائز نہیں ہے، نحوی حساب سے۔ تو باقی کتنے بچ گئے؟ 15۔ دو بالکل غلط، ایک اختلافی، باقی 15۔ اما البواقی، باقی جو 15 صورتیں ہیں، فالاحسن، ان میں سے کچھ صورتیں بہت اچھا ہے۔ فالاحسن، احسن والی صورتیں، ذو الضمیر الواحد، وہ صورت ہے جہاں پر ایک ضمیر ہے، موصوف کی طرف جانے والی ضمیر ایک ہے، یا صفت کے اندر ہے تو معمول کے پاس نہیں ہے، یا معمول کے ساتھ ہے تو صفت کے ساتھ نہیں ہے۔ صفت اور معمول سب ملا کر کتنی ضمیر ہے؟ ایک۔ وہ ایک یا صفت کے اندر ہے تو معمول میں نہیں ہے، یا معمول کے ساتھ ضمیر ہے تو صفت میں نہیں ہے، وہ ہے احسن۔ وہ کیا ہے؟ احسن۔ اور وہ 15 میں سے 9 صورتیں بنتی ہے احسن۔ کتنی صورتیں؟ 9 صورتیں۔ اچھا، حسن کیا ہے؟ حسن کی تعریف، دو ضمیر ہے، صفت کے اندر بھی ضمیر ہے، معمول کے ساتھ بھی ضمیر ہے، موصوف کی طرف جانے والی ضمیر دو ہے، ایک صفت کے اندر، ایک معمول کے ساتھ، تو یہ حسن ہے۔ وہ اسنان، وہ 15 میں سے 2 صورتیں ہیں، 9 احسن، 2 حسن، کتنے ہو گئے؟ 11۔
والقبیح، قبیح صورت وہ ہے جس میں بالکل ضمیر ہے ہی نہیں، موصوف کی طرف وہ جانے والے ضمیر بالکل نہیں ہے، نہ صفت کے اندر ضمیر ہے نہ معمول کے ساتھ ضمیر ہے، ضمیر ہے ہی نہیں، تو وہ قبیح ہے۔ وہ ہوا اربعۃ، وہ چار ہے، تو 11 پر 4 جمع کرو تو کتنے بنتے ہیں؟ 15 بنتے ہیں۔ دو غلط، ایک اختلافی، 9 حسن، 2 حسن، 9 احسن، 2 حسن، 4 قبیح۔ اچھا، ممتنع کی تعریف کیا ہے؟ صفت پر الف لام ہو، معمول پر الف لام نہ ہو، لیکن معمول کی طرف صفت کو اضافہ کرے، یہ ممتنع ہے۔ وہ اختلافی کون سی ہے؟ وہ ایک ہے، وہ کیا ہے تعریف اس کی؟ صفت پر الف لام نہیں ہے، معمول مضاف ہے ضمیر کی طرف، اور آپ صفت کو اضافہ کرتے ہیں، معمول کو جر دیتے ہیں، یہ اختلاف ہے۔ باقی 15 مسلم، ان 15 میں سے اگر ایک ضمیر رہے احسن ہے، 2 ضمیر ہو موصوف کی طرف جانے والی حسن ہے، ضمیر بالکل نہ ہو قبیح ہے۔ آپ اس کو نیچے دیکھو، حاشیے کو دیکھو، ابھی ممتنع احسن، ممتنع مختلف احسن احسن، صفت پر الف لام ہو تو کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 9۔ دیکھو، جاءنی زید، الحسن، معمول مضاف ضمیر کی طرف، معمول مضاف ضمیر کی طرف، تو وجہہ پڑھے تو یہ حسن ہے۔ کیوں حسن ہے؟ کیونکہ حسن کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، کیونکہ حسن نے وجہہ کو فاعل بنا کر رفع دیا، تو اس کا فاعل ظاہر ہو کر آیا ہے، اندر کوئی ضمیر، اور ضمیر وجہہ کے ساتھ ایک ضمیر، کیا ضمیر ہے؟ تو ایک ضمیر والا کیا تھا؟ احسن تھا، یہ احسن تھا۔ بس یہ ہو گیا احسن۔ اما اگر آپ نے نصب دے دیا، الحسن وجہہ پڑھ لیا، تو 2 ضمیر، ایک ضمیر اندر حسن کے اندر ہے، وہ فاعل ہے، ایک ضمیر وجہہ معمول کے ساتھ، تو 2 ضمیر والوں کو کیا کہتے ہیں؟ حسن۔ بس حسن ہو گیا نصب، وجہہ پڑھے تو حسن ہے۔ اما الحسن وجہہ، یہ ممتنع ہے، کیونکہ صفت پر الف لام ہے، معمول پر الف لام نہیں ہے، اور معمول کو آپ نے جر دیا، تو یہ ہو گیا ممتنع، یہ ہو گیا ختم۔ آپ آ جاتے ہیں معمول الف لام کے ساتھ، معمول ضمیر کی طرف مضاف ہو تو ایک احسن، یعنی رفع احسن، نصب حسن، جر غلط، ممتنع۔ اما معمول صفت پر الف لام ہے، معمول پر بھی الف لام ہے، الحسن الوجہ، رفع دے تو یہ قبیح ہے۔ کیوں قبیح ہے؟ کیونکہ الحسن نے جب الوجہ کو رفع دیا، حسن کا فاعل بن گیا الوجہ، حسن کے اندر کوئی ضمیر، الوجہ کے ساتھ بھی کوئی ضمیر نہیں، تو موصوف کی طرف زید کی طرف جانے والے ضمیر نہ صفت میں ہے نہ معمول میں ہے، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ جس میں ضمیر بالکل نہ ہو تو قبیح ہے، بس الحسن الوجہ بن گیا قبیح۔ اما الوجہ پڑھے تو یہ احسن ہے، کیونکہ الحسن کے اندر ضمیر ہوا فاعل ہے، الوجہ مفعول به ہے، شبہ مفعول ہے، تو الوجہ میں ضمیر ہے نہیں ہے، الحسن میں ہے ہوا، تو ایک ضمیر ہے، تو جس میں ایک ضمیر ہو ہم نے کیا کہا تھا؟ حسن ہے، وہ یہ حسن ہو گیا۔
الحسن الوجہ احسن ہو گیا. الحسن الوجہ ادھر الحسن مضاف الوجہ مضاف الیہ. الحسن کے اندر ضمیر فاعل ہے ہوا ایک. اما الوجہ کے ساتھ کوئی ضمیر تو کتنے ضمیر ہیں؟ ایک. یہ بھی حسن ہے. یہ بھی کیا ہو گیا؟ احسن. اب آ جاؤ معمول نہ مضاف ہے نہ الف لام ہے، نکرہ محض ہے. الحسن وجہ یہ قبیح ہے. کیوں قبیح ہے؟ چونکہ جب الحسن نے وجہ کو رفع دیا تو وجہ بن گیا فاعل. حسن کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، وجہ کے ساتھ بھی کوئی ضمیر نہیں ہے، تو بالکل ضمیر نہیں ہے. موصوف کی طرف جانے والی ضمیر بالکل نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ قبیح. الحسن وجہن، تو الحسن کے اندر ضمیر ہوا فاعل ہے، چونکہ وجہ کو نصب دیا تمیز بنا کر، لیکن وجہ میں کوئی ضمیر نہیں ہے، تو کتنی ضمیریں ہیں؟ ایک. یہ حسن ہو گیا. اما الحسن وجہن جر دے دو تو یہ ممتنی ہے، کیونکہ صفت پر الف لام ہے، معمول پر الف لام نہیں ہے. اس کے باوجود آپ نے صفت کو اضافہ کیا ہے معمول کی طرف، تو یہ کیا ہے؟ ممتنی ہے. یہ ختم. بس الف لام والی 9 صورت ختم. اب صفت پر الف لام نہ ہو تو 9 صورت ادھر بھی ہے. صفت پر الف لام نہیں ہے، معمول مضاف ضمیر کی طرف. حسن وجہہ یہ حسن ہے، کیونکہ حسن نے جب وجہہ کو فاعل بنا کر رفع دیا تو حسن کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، وجہہ کے ساتھ ایک ضمیر ہے، تو جس میں ایک ضمیر ہو ہم نے کیا کہا تھا؟ ختم. یہ حسن ہو گیا. اما الحسن وجہہ یہ حسن ہے. کیوں؟ چونکہ حسن نون کے اندر بھی ضمیر فاعل ہے ہوا، وجہہ شبہ مفعول ہے، اس کے ساتھ بھی ایک ضمیر ہے، تو کتنے ضمیریں ہیں؟ اور 2 ضمیر، تو حسن ہو گیا. حسن ہو گیا. حسن وجہہ یہ مختلف فی ہے، کیونکہ صفت پر الف لام نہیں ہے، معمول مضاف ہے، ہم نے صفت کو اضافہ کیا معمول کی طرف، تو اس میں اختلاف تھا. بعض کہتا تھا یہ اضافہ ٹھیک ہے، بعض کہتا تھا یہ غلط ہے، تو یہ ہو گیا مختلف فی. یہ ایک. ابھی معمول الف لام کے ساتھ، صفت پر الف لام نہیں، معمول پر الف لام ہے. حسن الوجہ یہ قبیح ہے. کیوں؟ چونکہ جب حسن نے الوجہ کو رفع دیا وہ فاعل بن گیا. جب اس کا فاعل ظاہر ہو کر آیا ہے، اندر ضمیر ہے نہیں، اور باہر بھی ضمیر نہیں ہے، نہ صفت کے اندر ضمیر ہے نہ اس کے معمول کے ساتھ ضمیر ہے، بالکل ضمیر سے خالی ہے، تو حسن الوجہ ہو گیا قبیح. اچھا حسن الوجہ یہ حسن ہے، کیونکہ حسن نے جب الوجہ کو نصب دیا، حسن کے اندر فاعل کی ضمیر ہے، الوجہ شبہ مفعول ہے، لیکن اس سے کوئی ضمیر بھی نہیں ہے، تو کتنے ضمیریں ہیں؟ یہ حسن ہو گیا. الحسن حسن الوجہ جب حسن نے الوجہ کو مضاف الیہ بنا کر جر دیا تو حسن کے اندر فاعل ضمیر ہوا ہے، لیکن الوجہ کے ساتھ کوئی ضمیر، تو کتنی ضمیر ہے؟ ایک. یہ حسن ہو گیا. اب آخری صورت، صفت پر بھی الف لام نہیں ہے، معمول پر نہ الف لام ہے نہ مضاف ہے. کس کی صورت؟ حسن وجہ یہ قبیح ہے، کیونکہ حسن نے جب وجہ کو فاعل بنا کر رفع دیا تو حسن کے اندر کوئی ضمیر ہے نہیں ہے، فاعل ظاہر کرایا، اور وجہ کے ساتھ بھی کوئی ضمیر، بس
بس یہ ضمیر سے خالی ہو گیا، قبی ہو گیا. حسن وجہن نصب دے. حسن چونکہ اس کو نصب دیا ہے، فائل نہیں ہے، فائل اندر ہے، ضمیر ہوا. اور وجہن تمیز کے بنا پر منصوب ہے، اور وجہن کے ساتھ کوئی ضمیر، تو کتنی ضمیر ہے؟ ایک. یہ آسان ہو گیا. حسن وجہن اضافہ. جب حسن نے وجہن کو جر دیا مضاف الیہ بنا کر، تو اس کا فائل ضمیر ہوا اندر ہے. وجہن کے ساتھ کوئی ضمیر، تو کتنی ضمیر ہے؟ یہ آسان ہو گیا. سمجھ گیا؟ آفرین. ٹیم دیکھو. ہاں ابھی ٹیم ہے ختم. اب آ جاتے ہیں الثالث، اسماء عاملہ میں سے تیسرا اسم. ہاں کہاں پہنچا؟ پانچواں. میں ادھر چلا گیا کیونکہ یہ حاشیہ نیچے ہے نا، میں نے خیال کیا یہ ختم ہو گیا ہے. الخامس، حروف عاملہ میں سے پانچواں، نہ اسماء عاملہ میں سے پانچواں اسم تفضیل ہے. اسم التفضیلی. ہاں اسم مضاف ہے، التفضیل مضاف الیہ. اسم الفاعل لی. ہاں اسم المفعول لی یا لو لی. یہ عبارت پکا ہونے کے لیے اس طرح سے پڑھنا ہوگا. پوری ترکیب کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا بہت بتاتے چلے گا نا، تو آپ کی عبارت آپ کو پتہ چلے گا ترکیب میں کیا ہوتا ہے. نہ الخامس خود مبتدا ہے، اسم التفضیلی خبر ہے. اسم تفضیل کی تعریف کر. وَهُوَ ما، اسم تفضیل وہ اسم ہے. دل علی موصوف، جو دلالت کرتا ہے ایک ایسے موصوف پر، بزیادت علی غیرہ، جس میں مصدر کا معنی اس موصوف کے غیر سے زیادہ ہونے پر. ہاں اپنے موصوف میں مصدر کا معنی غیر سے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے. بس اسم تفضیل وہ اسم ہے جو دلالت کرتا ہے کہ موصوف کے اندر مصدر کا معنی غیر سے زیادہ ہے. جیسے زید اعلم من بکر، یہ اعلم کہتے ہیں زید کے اندر علم، مصدر علم بکر سے زیادہ ہے. زید کے اندر علم بکر سے زیادہ ہے. زید اتقى من بکر، اتقى کا مصدر تقوی ہے، اتقى اس میں تفضیل ہے. اتقى کہتا ہے کہ زید میں تقوی بکر سے زیادہ ہے. بس اس میں تفضیل کی تعریف یہ ہے. اس میں تفضیل وہ اسم ہے جو دلالت کرتا ہے کہ اس کے موصوف کے اندر مصدر کا معنی دوسرے کی نسبت. تو صیغہ مبالغہ کا معنی اور اس میں تفضیل کے معنی میں کیا فرق ہو گیا؟ صیغہ مبالغہ ضراب، زید بہت زیادہ مارنے والا ہے، ادھر بھی زیادہ کمانا ہے، اس میں تفضیل میں بھی زیادہ کمانا ہے. تو فرق کیا ہوا ان دونوں میں؟ تر اس میں تفضیل اور صیغہ مبالغہ میں فرق. کیا فرق ہوا؟ ہاں کیوں نہیں؟ ضراب ان کا معنی بہت زیادہ مرنے والا، ادھر بھی زیادہ ہے ادھر بھی زیادہ ہے. فرق کیا ہے؟ ادھر دیکھو ترجمے پہ دقت کرو. زید ضراب، زید بہت زیادہ مارنے والا ہے. زید اضرب من بکر، زید بکر سے زیادہ مارنے والا ہے. فرق کیا ہوا ان دونوں میں؟ ہاں
صیغہ مبالغہ مقایسہ نہیں کرتا کہ کس سے زیادہ مارنے والا ہے، خود زیادہ مارنے والا ہے، ختم، نہ کسی اور سے. اما اس میں تفضیل میں نسبت ہے، فلانی سے یہ زیادہ مارنے والا ہے. بنا برئین اگر بکر 2 تھپڑ لگائے، زید 1 تھپڑ لگائے، یہاں پر بکر کو اس میں تفضیل استعمال کرنا صحیح ہے غلط ہے؟ غلط کیوں ہے؟ بکر نے 2 مارا، زید نے 1 مارا، میں کہتا ہوں بکر نے زید سے زیادہ مارا، صحیح ہے نہیں؟ اما 2 تھپڑ لگانے والے کو بہت زیادہ تھپڑ لگانے والا کہنا صحیح ہے؟ 2 تھپڑ لگانے والے کو یہ کہنا صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح کیسے؟ 2 لگانا صحیح زیادہ ہے. دیکھو مبالغے کا معنی 2 تھپڑ سے بنتا ہے، یعنی بہت زیادہ مارنے والا کس کو کہتے ہیں عرف میں؟ یعنی 2 دفعہ مارنے سے بہت زیادہ مارنے والا ہو گیا. اور پھر مثلا عامر نے 2 مارا، دوسرے نے حسنین نے 1 مارا، تو یہاں پر اس میں تفصیل آپ کے لیے لانا صحیح ہے. عامر حسنین سے زیادہ مارنے والا ہے، عامر حسنین سے زیادہ مارنے، چونکہ آپ 2 مارنے والا ہے، وہ 1 مارا ہے. اما آپ کے لیے مبالغہ صحیح نہیں ہے، 2 تھپڑ لگانے والے کو نہیں کہتے کہ بہت زیادہ مارنے والا ہے. سمجھ گیا؟ بہت زیادہ مارنے والا تب کہے گا جب آپ کا تقریباً پیشہ بن گیا ہو مارنا، روزانہ 15-20 کو مار رہا ہو، تو پھر کہہ سکتے یہ. اگر کسی اور سے مقایسہ کرے تو ایک طلبہ نے 1 مارا، دوسرے طلبہ نے 2 مارا، 2 مارنے والے کے لیے اس کی نسبت اس میں تفصیل ہونا صحیح ہے. کہہ سکتے کہ عامر اضرب من حسنین کہہ سکتے ہیں. کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے 2 مارا ہے، اس نے 1 مارا ہے، اس سے تو آپ نے زیادہ مارا نا. ہاں. اما یہاں پر صیغہ مبالغہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، مبالغہ کے لیے بہت زیادہ 100-150 دفعہ مارے تب جا کے کہے گا یہ بہت زیادہ مارنے والا ہے. 2 روٹی کھانے والے کو بہت زیادہ کھانے والا کہتے ہیں، لیکن آپ نے 2 روٹی کھائی ہے، وہ حسنین نے 1 روٹی کھائی. یہاں پر اس میں تفصیل صحیح ہے، عامر زیادہ کھایا ہے حسنین سے، اس میں تفصیل صحیح ہے، مبالغہ صحیح نہیں ہے. سمجھ گیا نہیں؟ آیت اللہ غور کر، آیت اللہ غور کر. اب آ جاتی اس میں تفصیل کا صیغہ. ادھر دیکھ، مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر آئے گا، مذکر کے لیے افعلو. گردان افعلو، افعلان، افعلون و افاعلو. مؤنث فعلا، فعلیان، فعلیات و فعل، فعل. ٹھیک ہے نہیں؟ یا فعلون یہ ہوگا. وہوا یہ اس میں تفضیل افعلو للمذکر، مذکر مفرد کے لیے افعلو آئے گا، وفعلا للمؤنث، اور مفرد مؤنث کے لیے فعلا آئے گا. تسنیہ مؤنث کے لیے فعلیانی، جمع مؤنث کے لیے فعلیات. یہ ختم. اگلا مسئلہ ہے اس میں تفضیل کیا ہر فعل سے بنتا ہے یا کوئی شرائط ہے؟ ہاں شرائط ہے، ہر فعل سے نہیں بنتا. ولا یبنا اس میں تفضیل نہیں بنایا جائے گا، الا مگر من ثلاثی مجرد. پہلی شرط 3 حرف والے فعل سے بنے گا، رباعی سے نہیں بنے گا، ثلاثی مزید سے بھی نہیں بنے گا، فقط ثلاثی مجرد سے بنے گا. پہلی شرط. پہلی شرط کیا ہوا؟ نمبر 2 تام من، فعل کی 2 قسمیں ہیں، یا فعل تام ہے یا فعل ناقص ہے. فعل تام سے بنے گا
افعال ناقصہ سے، پس کانا سارا وغیرہ سے نہیں بنے گا، اسا او شکا وغیرہ سے بھی نہیں بنے گا، چونکہ افعال مقاربہ بھی فعل غیر تام فعل ناقص ہے، افعال ناقصہ بھی فعل ناقص ہے، فعل تام سے بنے گا، پس دوسری شرط کیا ہے؟ تام ہو۔ تیسری شرط متصرف، گردان ہونے والا فعل ہو، ماضی مضارع امر نہی، اس میں فاعل مصدر یہ سارے گردان اس میں ہو تو بنے گا، فعل جامد سے نہیں بنے گا، صرف ماضی کی گردان ہے یا ماضی اور مضارع کی گردان ہے، امر نہیں ہے، اس فاعل نہیں ہے، مصدر نہیں ہے، ان سے نہیں بنے گا، گردان ہونے والے فعل سے بنے گا، پس فعل متصرف سے بنے گا، کس سے نہیں بنے گا؟ جامد سے نہیں بنے گا، فعل متصرف گردان ہونے والے، ماضی مضارع امر نہیں، ہاں، اور فعل غیر متصرف صرف ماضی کی گردان ہے یا زیادہ سے زیادہ ماضی اور مضارع ہے اور نہیں ہے، ان سے نہیں بنے گا۔ کتنے ہو گئے؟ تین شرط۔ قابل للتفاضلی، چوتھی شرط یہ ہے ان فعل ثلاثی مجرد سے بنے گا جس میں برتری کا معنی موجود ہو، کہہ سکے اس میں زیادہ ہے اس میں کم ہے، اما جن معنی میں جن مصادر میں برتری کا معنی ہی نہیں ہے، سب میں یکساں ہے، ان سے اس میں تفصیل نہیں بنے، جیسے ماتا مر گیا، تو ایک زیادہ مرتا ہے ایک کم مرتا ہے یا سب برابر مرتا ہے؟ زیادہ مرتا ہے کیا مقصد؟ 15 بار مرتا ہے وہ ایک بار مرتا ہے، مرنا ایک جیسا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے زید زیادہ مر گیا بکر کم مر گیا، مرنا تو ایک ہے نا، بس ماتا یموت سے تفصیل نہیں بنے گا، کیوں؟ مارنا نہیں، مرنا، مر جانا، مر جانا زمین کے اندر دفن ہو جانا، مقصد یہ ہے، بس مات یموت سے بنے گا، اس میں تفصیل مات یموت نہیں بنے گا، جو مر جانا اس کا مطلب مر گیا، زید مر گیا، امر مر گیا، مرنا ایک ایسا فعل ہے جس میں ایک دوسرے پر کوئی برتری نہیں ہے، سب یکساں مرتا ہے۔ عدوما، معدوم ہونا، نابود ہونا، وہ نابود ہونے ایک ہی، نابود سب ایک، عدوما معدوم ہو گیا، ختم۔ کتنے شرط ہو گئے؟ قابل تفاضل ہو، یعنی ایک دوسرے پر برتری دینا ممکن ہو، قبول کرتا ہو اس میں زیادہ اس میں کم ہے، اگر وہ فعل سب میں یکساں معنی دیتا ہے اس سے نہیں بنے گا۔ پانچویں شرط ان افعال سے بھی نہیں بنے گا جس سے افعلو کے وزن پر صفت مشبہ بنتا ہے، کچھ افعال ثلاثی مجرد میں ہیں جن میں صفت مشبہ افعلو کے وزن پر بنتا ہے، تو جن افعال سے افعلو کے وزن پر صفت مشبہ بنتا ہے ان سے اس میں تفصیل نہیں بنے گا، کیونکہ اشتباہ ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے یہ افعال صفت مشبہ ہے یا اس میں تفصیل ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ مصادر ہیں جو رنگ پر دلالت کرے، سفید، سیاہ، سرخ، بنفشہ، سبز، جو رنگ پر دلالت کرے اس سے صفت مشبہ افعال کے وزن پر بنے گا، اس میں تفصیل نہیں بنے گا، یا جو جسمانی عیب پر دلالت کرے جیسے لنگڑا، کانا، بہرا، گونگا، یہ جسمانی عیب ہے، ان سے بھی صفت مشبہ افعال کے وزن پر آئے گا، تو اس میں تفصیل ان سے نہیں بنے گا۔ بس چوتھی شرط، پانچویں شرط ہے نا، غیر مسوغ منہ، اس ثلاثی مجرد سے نہ بنایا گیا ہو افعلو لغیر تفصیل، افعلو
اس میں تفضیل کے غیر کے لیے صفت مشبہ کے لیے افعل نہ بنا ہو تو ان سے بنے گا، اگر بنا ہو تو نہیں بنے گا۔ ٹائم پر ہو گیا، فلا کتنا ٹائم ہو گیا؟ 30 ہو گیا۔ فلا یبنا من نحوی، پس اس میں تفضیل نہیں بنایا جائے گا دحرج سے چونکہ ثلاثی نہیں ہے، والنعم سے چونکہ فعل وہ نہیں ہے متصرف نہیں ہے، وصار سے تام نہیں ہے، ومات سے قابل تفاضل نہیں ہے، ولا من عویرہ کانا ہونا ایک آنکھ والا ہونا، اس میں تفضیل افعال کے وزن پر اسے صفت مشبہ بنتا ہے۔ خازرہ رنگ کا معنی دے رہا ہے، صفت مشبہ بنتا ہے۔ حمیقہ بیوقوف ہونا یہ عیب ہے، صفت مشبہ بنتا ہے احمق کے وزن پر۔ کیوں؟ لمجیء اعور و اخضر و احمق لغیر التفضیل، لغیر التفضیل صفت مشبہ، چونکہ اعور اخضر احمق یہ صفت مشبہ بن کر آیا ہے، اس میں تفضیل بھی یہی وزن پر بنے گا تو پتہ نہیں چلے گا اس میں تفضیل ہے یا صفت مشبہ، اشتباہ ہو جائے گا۔ فَإِن فُقِدَ یہ کل پڑے گا، اللہم صل